بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام زمل ریان ہے۔ میں جرمنی میں مقیم ہوں۔ میرے شوہر وہاں کاروبار کرتے ہیں۔ میرے شوہر کا صرف ایک ہی بھائی ہے جس کا نام آریان ہے، جو میرا دیور بھی ہے اور بہنوئی بھی ہے، یعنی ہم دو سگی بہنیں دو سگے بھائیوں کے گھر بیاہی گئی تھیں۔ پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ جب میں نے یہاں آ کر دیکھا کہ خاندان انتہائی اچھا ہے، لوگوں کا برتاؤ اچھا ہے، تو میں نے اپنی بہن کا رشتہ یہاں کروا دیا اور وہ بھی رخصت ہو کر یہاں آ گئی۔ شادی سے پہلے میرا شوہر جرمنی میں مقیم تھا، جبکہ اس کا بھائی پاکستان میں رہتا تھا۔ جب میں رخصت ہو کر آئی تو میں پاکستان میں اس کے بھائی اور اس کی والدہ کے ساتھ رہی۔ میری شادی کے بعد میری ساس تھوڑا عرصہ زندہ رہیں اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد میرے شوہر نے میرے کاغذات بنوائے اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے بھائی کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بھائی نے ایک دو بار اعتراض کیا، اگر بھابھی کو لے کر آپ چلے جائیں گے تو میں یہاں کیسے رہوں گا؟ میرا کھانا کون بنائے گا؟ میرا نظام کیسے چلے گا؟ میرے شوہر نے اپنے بھائی کو سمجھایا کہ جب تک والدہ زندہ تھی تب تک حالات اور تھے۔ مجھے تم پر یقین ہے، مجھے میری بیوی پر بھی یقین ہے، لیکن یہ حقیقت ہے دونوں نامحرم ہو۔ مجھے میری بیوی کا یہاں رہنا برا نہیں لگے گا، لیکن ہمارے معاشرے کا نظام ایسا ہی ہے کہ لوگ باتیں کرنے سے باز نہیں آتے۔ میں نہیں چاہتا بلا وجہ میری بیوی پر کسی قسم کا کوئی تہمت لگے یا پھر میرے بھائی ہونے کے ناطے تمہاری عزت حقدار ہو جائے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اپنے جانے سے پہلے تمہاری شادی کروا دوں اور پھر واپس چلا جاؤں۔ میرے شوہر کی بات سن کر میرا دیور خاموش ہو گیا۔ میرے دل میں نہ جانے کیا بات آئی کہ میں نے ایک رات اپنے شوہر سے خود کہا کہ آپ میری بہن کا رشتہ پتہ کریں، میں آپ کی مدد کروں گی۔ میرے شوہر نے میری بات مان لی اور یوں میری بہن رخصت ہو کر یہاں آ گئی۔ گو کہ پاکستان میں میرے دیور کا اچھا خاصا کاروبار تھا، وہ ہیوی مشینری کے اسپیئر پارٹس کے کام سے وابستہ تھا۔ لیکن جب میں اپنے شوہر کے ساتھ جرمنی چلی گئی تو میری بہن نے شکوہ کیا، مجھے بھی اپنے پاس بلاؤ۔ تو میرے شوہر نے ان دونوں میاں بیوی کے کاغذات لے کر ان کا ویزا اپلائی کر دیا، ان کو اسپانسر کیا اور جو بھی قانونی کارروائی تھی اس کو پورا کر کے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ میری شادی کو تقریباً 3.5 سال کا وقت ہو چکا تھا، جبکہ میرے دیور اور بہن کی شادی کو 1.5 سال گزر چکا تھا۔ 1.5 سال بعد میری بہن کے گھر میں پہلی اولاد ہوئی۔ اس سے پہلے کبھی مجھے محسوس نہیں ہوا تھا کہ مجھے اتنے عرصے میں اولاد نہیں ملی، لیکن جب میری بہن کے گھر میں اولاد ہوئی تو میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اعلیٰ میری گود کیوں خالی ہے، مجھے بھی اولاد عطا کر۔ وہ کہ میرے شوہر نے کبھی مجھ سے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی، لیکن ہماری اولاد نہیں رہی۔ بلکہ اگر کبھی میں نے کوئی ایسا شکوہ زبان پر لایا بھی تو میرے شوہر نے کہا اللہ تعالیٰ کی ذات جو کچھ کرتی ہے اچھے کے لیے کرتی ہے، اور اس سے آگے میں مزید کوئی لفظ ادا نہیں کر سکی، خاموش ہو گئی۔ خیر وقت گزرتا رہا، میری بہن کے گھر 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ میری شادی کو 9 سال گزر گئے، لیکن میرے گھر میں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ شادی کے 9 سال بعد میرے گھر میں پہلی بار بیٹا پیدا ہوا۔ میرے لیے بہت خوشی تھی، میرے شوہر کے لیے مجھ سے بھی زیادہ خوشی کا موقع تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر میری بہن میرے اس خوشی میں اس طرح شامل نہیں ہوئی تھی جس طرح سے شامل ہونا چاہیے تھا۔ چونکہ اس وقت میں بہت زیادہ خوش تھی، مجھے یہ بات محسوس نہیں ہوئی، مگر پھر ایک عرصے بعد مجھے اس بات کی وجہ سمجھ آ گئی۔ جب مجھے اس بات کی وجہ سمجھ آئی تب تک میری بہن کا انتقال ہو چکا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں پاکستان چھٹی گزارنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ایک دن اچانک میری بہن کے نمبر پر ایک کال آئی۔ میں نے وہ کال اٹینڈ کی۔ مجھے پتہ چلا وہ کال الائڈ ہسپتال کے برن یونٹ سے کی گئی ہے، یعنی ایسے شعبے سے جہاں حادثے کے دوران جل جانے والے لوگوں کو لایا جاتا ہے۔ میں نے کال کرنے والے سے اس کا نام پوچھا تو کال کرنے والے نے بتایا میں یہاں وارڈ بوائے ہوں اور یہاں کوئی مریض داخل ہے، وہ مریض آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے مریض کے بارے میں پوچھا تو وارڈ بوائے نے بتایا اس مریض کا کہنا ہے آپ اسے نہیں جانتی، لیکن اس مریض کے بچنے کے چانس بہت کم ہیں۔ اس مریض کی آخری خواہش ہے کہ وہ آپ سے ملاقات کرے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو تھوڑی پریشان ہو گئی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں، میری عادت تھی کہ میں اپنی بہن کے تمام دوست احباب کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میرے دل میں اب کی بار بھی خیال آیا کوئی میری بہن کے جاننے والا نہ ہو، کسی مشکل میں اور اس سے میری مدد درکار ہو۔ اگر میں آج جس موقع پر وہاں نہیں پہنچتی تو میری بہن کے دل پر کیا گزرے گی، اس کی روح رنجیدہ ہوگی۔ میں اس وقت سرگودا کے گاؤں گوگیاٹ میں موجود تھی۔ اس گاؤں سے الائڈ ہسپتال کا فاصلہ کافی زیادہ تھا۔ میرے پاس ایسا کوئی قریبی رشتہ موجود نہ تھا جس پر بھروسہ کر سکتی اور اسے ساتھ لے کر فیصل آباد چلی جاتی۔ دوسری طرف مجھے ڈر تھا اگر یہ کوئی میری بہن کے جاننے والے ہوئے اور میں ان کی مدد کو نہ پہنچی تو میری بہن مجھ سے ناراض ہوگی، اس کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ خیر میں نے جرمنی میں مقیم اپنی ایک دوست سے رابطہ کیا جس کا تعلق فیصل آباد سے تھا۔ اس کو سارا معاملہ بتایا تو اس نے اسی وقت مسئلہ حل کر دیا۔ اس نے بتایا میرا بیٹا چھٹی آیا ہوا ہے، فیصل آباد شہر میں موجود ہے، آپ چلی جاؤ، میں آپ کو اس کا نمبر بھیج دیتی ہوں اور اس کو آپ کے آنے کا بتا دیتی ہوں۔
وہ آپ کو لے کر الائڈ ہسپتال جائے گا. وہاں جب تک آپ نے رکنا ہوا آپ کے ساتھ رکے گا. اس کے بعد اگر آپ ہمارے گھر رہنا چاہیں تو رہ لیں, نہیں تو آپ کے لیے ہوٹل میں کمرہ بک کروا دیا جائے گا. بلکہ بہتر ہوگا آپ ہوٹل کا کمرہ بھی چیک کر لینا اور ہمارے گھر کا ماحول بھی دیکھ لینا. جہاں آپ آسانی سے رات گزار سکیں وہاں رات گزار لینا. میں نے پھر دوست کا شکریہ ادا کیا, اس کے بیٹے کے نمبر سیو کیا اور اپنے سفر پر نکل گئی. دوران سفر میری دوست کا بیٹا مجھ سے رابطے میں رہا. میں فیصل آباد پہنچی تو موٹر وے پر اترنے سے پہلے ہی وہ وہاں اپنے کسی دوست کے ساتھ موجود تھا. اس نے اپنی گاڑی اپنے دوست کے حوالے کی. میری گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا, مجھے پیسنجر سیٹ پر بٹھایا اور مجھے لے کر الائڈ ہسپتال پہنچ گیا. اس نے اپنے تعلقات استعمال کر پہلے ہی وہاں کے سیکیورٹی عملے کو چوکنا کر رکھا تھا. متعلقہ ڈاکٹر, نرسز, ہر شخص سے اس نے تعلق نکال رکھا تھا. ہمارے جانے پر ہمیں شعبے کے سب سے سینئر ڈاکٹر نے جوس پلایا, پھر ہم کو ساتھ لے کر وارڈ میں آیا. مجھے مطلوبہ شخص کے پاس لے کر گیا. میں نے نام اور بیڈ کا نمبر اس وارڈ بوائے سے پوچھ لیا تھا. میں جب اس شخص کے پاس پہنچی تو وہ شخص سارا جھلسا ہوا تھا. اس کے جسم کی کھال ادھری ہوئی تھی. آگ کی لو کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے پپوٹے تک جھلس چکے تھے, لیکن حیرت انگیز طور پر اس کو آنکھوں سے ابھی تک نظر آ رہا تھا. اس کی شکل اتنی بھیانک تھی کہ جب میری پہلی نظر اس پر پڑی اور اس نے میری طرف دیکھا, ہماری آنکھیں چار ہوئیں تو میں لرز گئی. میں نے اپنی دوست کے بیٹے کا ہاتھ پکڑا. اس نے مجھے نرمی سے تسلی دی. خیر اسی دوران اس مریض نے میرا نام پکارا اور میں نے تصدیق کی تو اس نے کہا کہ میں تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. میں چونکہ اس سے ڈر رہی تھی لہٰذا میں نے اکیلے میں اس سے بات کرنے سے انکار کر دیا. میری دوست کے بیٹے نے کہا, آنٹی آپ بے فکر ہو کر بات کر لیں. یہ شخص صرف زبان سے بات کر سکتا ہے, اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا. یہ مکمل طور پر جھلس چکا ہے. اس کا بچنا ناممکن ہے. ہو سکتا ہے کوئی آپ کے پہچان والا ہو, آپ کو کوئی وصیت کرنا چاہتا ہو, کچھ بتانا چاہتا ہو. میں اور ڈاکٹر صاحب باہر انتظار کر لیتے ہیں. اپنے دوست کے بیٹے کی تسلی دینے پر میں نے اس شخص کے اکیلے ملاقات کر لی. اس شخص نے ایک بار پھر میرا نام پکار کر کہا, تم وہی ہو جسے وہ تصدیق کرنا چاہ رہا ہو, اپنا شک دور کرنا چاہ رہا ہو. میں نے ایک بار پھر ہاں میں سر ہلایا. تو پھر اس شخص نے بتایا کہ میں جڑوالا سے تعلق رکھتا ہوں. میں کالے علم کا بہت ماہر ہوں. میں نے کالے علم سے بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے. تمہاری بہن مجھ سے رابطے میں تھی. وہ چاہتی تھی کہ تمہاری اولاد نہ ہو. گو کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. جو وہ دینے پہ آ جائے تو کوئی طاقت نہیں روک سکتی. مگر کچھ کالے علوم ایسے ہیں جن کی مدد سے انسان کا بڑے سے بڑا نقصان کیا جا سکتا ہے. میں نے اپنی پوری کوشش کی. تمہاری بہن نے مجھے منہ مانگی رقم دی. میں نے تم پر جو جادو کیا اس پر پہرا دیتا رہا. تمہاری طرف سے کبھی کاٹ کروانے کی کوشش نہیں کی گئی. میں ہر حال میں خود کو کامیاب سمجھ رہا تھا, یہاں تک کہ اس بات کو 5 سال سے زیادہ عرصہ وقت گزر گیا. تمہاری بہن مجھ سے بہت زیادہ خوش تھی. وہ مجھے باقاعدگی سے پیسے بھیجتی تھی اور بدلے میں اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ کسی بھی حال میں تمہاری اولاد نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ جو تمہارا کاروبار ہے وہ اس کے پاس آ جائے, اس کی اولاد کو مل جائے, اس کے شوہر کو مل جائے. میں نے اس سے جو رقم وصول کی اس کے بدلے میں ہر ممکن کوشش کی کہ تمہاری نا اولاد ہو پائے. مجھے ایک بار تمہاری بہن نے بتایا کہ اس نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا ہے. اس بزرگ نے تمہاری بہن کو منع کیا تھا کہ تم پر جادو نہ کروائے. اس بزرگ نے واضح الفاظ میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت مجھے سونپ رکھی ہے اور میں کسی بھی قیمت پر اس کا نقصان نہیں ہونے دے سکتا. تم اپنے اعمال سے باز آ جاؤ. میں اگر چاہتا تو تمہیں اپنی طاقت سے بھی تمہارے اس برے عمل سے باز رکھ سکتا تھا, لیکن اگر میں اپنی طاقت سے تمہیں نقصان پہنچاؤں تو اس سے تمہاری بہن کو تکلیف پہنچے گی, اور میں تمہاری بہن کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا. تمہاری بہن نے جب مجھے یہ خواب سنایا تو مجھے یقین ہو گیا تمہارا مرشد تمہیں اپنی نظروں میں رکھے ہوئے ہیں. مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ میرے علم اور ٹوٹ کے تعویذ اور گنڈے سب بیکار جانے والے ہیں. تم نے ہر حال میں ہمارے ہاتھوں سے نکل جانا ہے. مگر مجھے پیسے کا لالچ تھا. میں نے تمہاری بہن کو کہا, خواب وہم ہوتے ہیں. جیسے تیسے میں نے تمہاری بہن کو مطمئن کر لیا. اس سے پیسے لیتا رہا اور ہر ممکن کوشش کرتا رہا کہ تمہارے گھر اولاد نہ ہو. پھر تمہاری بہن کو یہ خواب مسلسل آنے لگا, یہاں تک کہ جو باتیں اس کے اور میرے درمیان ہوتی ہیں خواب میں اس کو ان باتوں کے اشارے بھی ہوتے اور وہی بزرگ آ کر اسے وہی باتیں بتاتے اور اسے سمجھاتے, لیکن تمہاری بہن نہیں سمجھتی. حتیٰ کہ وہ ایک ٹریفک حادثے میں مر گئی. اس کی موت اتنی بھیانک تھی کہ اس کا چہرہ پہچان کے قابل نہیں رہا تھا. مجھے یہ باتیں اسی بزرگ نے بتائی تھی کیونکہ تمہاری بہن کے انتقال کے بعد وہ بزرگ میرے پاس آئے تھے. میں نے ان کو اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا تھا. انہوں نے مجھے سمجھایا تھا. انہوں نے کہا تھا تم چاہ کر بھی اس خاتون کا نقصان نہیں کر سکتے, اپنے عمل سے باز آ جاؤ. مگر مجھے اپنے کالے علم پر بھروسہ تھا. میں نے ان بزرگ کی بات ماننے کی بجائے ان کو اذیت پہنچانے کا فیصلہ کیا.
وہ شاید میرے دل کی بات سے واقف تھے۔ جب میرے دل میں خیال آیا تو اسی وقت وہ مسکرا کر بولے کہ اگر مجھے اذیت دے کر تمہیں خوشی ملتی ہے تو دے لو، لیکن جسے تم اذیت دے رہے ہو اس لڑکی کو میں اس اذیت میں نہیں رہنے دوں گا۔ جب اس بزرگ نے میرے دل کی بات کو پہچان لیا تو مجھے شک گزرا کہ میں اس بزرگ کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا، لیکن مجھے اپنی شیطانی عمل پر بھی یقین تھا۔ میں نے پھر بھی کوشش کی۔ اس کوشش کے باوجود میں اس بزرگ کا کوئی نقصان نہ کر سکا۔ البتہ اس دوران میں اپنی اس بات سے مطمئن رہا کہ تمہاری طرف سے اولاد نہیں ہوئی تھی، اور یہ سب کچھ میں نے تمہاری بہن کے انتقال کے بعد کرتا رہا، کیونکہ اب مسئلہ میری انا کا بن چکا تھا۔ آخر کار وہ بزرگ میرے پاس آئے۔ انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ اب کی بار اگر تم نے کوشش کرو گے تو یہ تمہاری آخری کوشش ہوگی۔ یاد رکھنا وہ خاتون باقاعدگی سے صدقہ خیرات کرتی ہے۔ اس کی اسی خوبی کی بنا پر اس کی حفاظت کا ذمہ مجھے سونپا گیا ہے، اور جب تک میرے اللہ نے مجھے طاقت دے رکھی ہے تب تک میں اس کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ تم چاہ کر بھی اس کا نقصان نہیں کر پاؤ گے، البتہ اگر اس بار کوشش کی تم نے تو تم خود جل کر بھسم ہو جاؤ گے۔ یہ واضح نصیحت کے باوجود میں اپنے عمل سے باز نہ آیا۔ میں نے تم پر کالا جادو کرنا جاری رکھا، یہاں تک کہ میں جس جگہ بیٹھ کر جادو کیا کرتا تھا اس جگہ پر اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ میرے آس پاس انسانی ہڈیاں، کچھ گندے درندے نما جانوروں کی ہڈیاں، کچھ اور ہڈیاں پڑی تھیں۔ ان سب ہڈیوں نے سانپ کی شکل اختیار کر لی اور وہ سانپ مجھے ڈسنے کی کوشش کرنے لگے۔ پتہ نہیں ان سانپوں نے مجھے ڈسا کیوں نہیں، لیکن آگ مجھے جلاتی رہی، اور اس آگ کے دوران وہ سانپ بالکل محفوظ رہے۔ میں جب بالکل جل گیا اور مجھے موت واضح نظر آنے لگی تو اس وقت آگ خود بخود بجھ گئی، لیکن میرا وہ سارا سامان جل چکا تھا جس پر میں عمل کیا کرتا تھا اور لوگوں کو نقصان پہنچایا کرتا تھا۔ میرا تمہیں یہاں بلانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ بزرگ کون ہے، اور تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے میں کامیابی کے اتنا قریب جا کر بھی ناکام ہو گیا۔ میں جو خاموشی سے اس شخص کی ساری باتیں سن رہی تھی، اپنی بہن کی اپنے ساتھ ہونے والی دشمنی کو سوچ کر رو رہی تھی۔ میرا دل چھلنی چھلنی ہو رہا تھا۔ میں اس شخص کو کوئی جواب نہ دے سکی۔ وہاں سے اٹھی، روتے ہوئے باہر نکل آئی۔ باہر آ کر اپنا چہرہ اور آنکھیں صاف کی، پھر میں اس ڈاکٹر کے دفتر میں چلی گئی۔ وہاں میری دوست کا بیٹا میرا انتظار کر رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے ملاقات کا پوچھا تو میں نے کہا ہاں ہو گئی ہے۔ یہ میرے جاننے والے نہیں بلکہ میری بہن کے جاننے والے تھے۔ میری بہن کا انتقال ہو چکا ہے، انہوں نے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو میں ملنے چلی آئی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے اور میری دوست کے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئے۔ میں اور میری دوست کا بیٹا گاڑی میں بیٹھے۔ میری دوست کے بیٹے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں رکنا چاہیں گی، تو میں نے بتایا آپ نے ہوٹل میں جو کمرہ بک کروا رکھا ہے مجھے اس کمرے میں چھوڑ دیں۔ میری دوست کے بیٹے نے مجھے ہوٹل میں پہنچایا، میری گاڑی کی چابی میرے حوالے کی، خود اپنی دوست کو کال کر کے اپنی گاڑی منگوائی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں ساری رات جاگ کر اپنی مردہ بہن کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس سے پہلے ہمیشہ میں اپنی بہن کے لیے دعا کیا کرتی تھی، مگر جب سے مجھے میری بہن کی حقیقت کا پتہ چلا تب سے میرے دل سے دعا نہیں نکل پا رہی۔ میری بہن کے بچوں کی پرورش میں کر رہی ہوں، مجھے وہ اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہیں۔ میں یہ قسم تو شاید نہ دے سکوں کہ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن میں اس بات کی قسم دے سکتی ہوں کہ میں ان کو اپنی اولاد سے کم نہیں سمجھتی۔ وہ میرے بچے مجرم نہیں ہیں، میری سگی بہن میری مجرم تھی، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں ان بچوں کے لیے وہ بھی پہلے جیسی ممتا نہیں رہی۔ البتہ میں نے وہاں ہوٹل میں یہ ضرور کیا تھا کہ میں ان بچوں کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دوں گی میرے دل میں ان کے لیے یا ان کی ماں کے لیے کسی قسم کا کوئی ملال ہے۔ میں یہاں اپنے پڑھنے والوں کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ میرا اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں تھا کہ میں نماز روز باقاعدگی سے ادا کرتی تھی اور صدقہ خیرات ضرور کیا کرتی تھی۔ پہلے میری عادت نہیں تھی کہ میں صدقہ خیرات کروں، لیکن مجھے یاد ہے ایک بار میری والدہ سے میری فون پر گفتگو ہو رہی تھی تو میری ماں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم کوئی صدقہ خیرات کرتی ہو؟ میں نے اپنی ماں کو بتا دیا نہیں میں ایسا کچھ نہیں کرتی۔ تو میری ماں نے بتایا بیٹا تمہارے پاس اپنی اولاد نہیں ہے، تم جو بھی مال و زر جمع کر کے جاؤ گے کسی اور کی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے، اس سے بہتر ہے تم اسے مخلوق خدا پر خرچ کر کے جاؤ، خاص طور پر ایسے لوگوں پر جو اس کے حقدار ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تم اپنی بہن کے بچوں کو سب کچھ سونپ کر جاؤ گی، لیکن یاد رکھنا ان سے زیادہ بہتر، ان سے زیادہ اجر تمہیں اس میں ہے کہ تم اپنی دولت ایسے لوگوں پر لگاؤ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جو غریب لوگ ہیں۔ تمہاری بہن کی اولاد تمہارے ساتھ رہ رہی ہے، تمہارے جیسا کھا رہی ہے، اوڑھ رہی ہے، تمہارے جیسا کما رہی ہے۔ میں نے اپنی والدہ کی بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا اور اس دن سے باقاعدگی سے صدقہ دینا شروع کر دیا۔ پھر نہ جانے مجھے کیا سوچی کہ میں جب صدقہ خیرات کرتی تو دل میں یہ رکھتی کہ اس کا اجر و ثواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو پہنچے۔
میرا یہی ایک عمل تھا جس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی شدید بندش کے باوجود بھی اولاد نرینہ سے نواز دیا، میرے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا۔ مجھے یاد ہے جب میری بہن کا حادثے میں انتقال ہوا تھا تو پتہ نہیں کتنے دن مجھے بھوک نہیں لگی تھی، کتنے دن میں اپنی اولاد تک کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ مجھے دکھ تھا، افسوس تھا، لیکن آج جب مجھ پہ حقیقت کھلی ہے تو مجھے آج اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ یہ حقیقت مجھ پر کیوں کھلی ہے، کاش یہ راز ہی رہتا۔ بہرحال میں ان لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں جو میرے جیسے حالات سے گزر رہے ہیں، جو اپنے ہی بہن بھائیوں یا قریبی رشتہ داروں کے نشانے پر ہیں، اور وہ لوگ ان کو کالے جادو جیسے ظلم سے اذیت پہنچا رہے ہیں، وہ لوگ اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کریں، کسی مرشد کامل کو پکڑ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز سے نجات عطا کریں گے جیسے مجھے نجات عطا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ مزید ایسی اچھی کہانیوں کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔